بلا دیا، اللہ نے ہمیں بلا دیا، غیروں کے حوالے کر دیا. اتنا بڑا ظلم کریں گے اللہ کے کلام کے ساتھ، کتاب کے ساتھ. دوسری مخلوقات کو ملی ہوتی، وہ تو لینے سے ڈر گئے. حضرت امیر شریعت اڑیسہ نے اسی آیت کو پڑھا تھا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية. اگر یہ پہاڑ پر نازل کرتے نا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، بکنی بن کے ہوا میں اڑنے لگتا. وہ نہیں برداشت کر سکتا تھا اس کلام کے وزن کو. اور انسان نے اٹھا لیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. انہوں نے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. انسان نے اٹھا لیا. اب اٹھا لیا، لے لیا تو بھائی اس کا استعمال کر. اگر اس ملک میں مسلمانوں کی ملنا ہے، اپنے آپ کو باوزن بنانا ہے، قرآن سے مضبوط نہیں ہوگا. اور وہ قرآن کا استعمال نزول کے مقصد تلاوت کو استعمال نہیں کریں گے قرآن کو، یہ کبھی بلندی پر نہیں آ سکتے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن، ہم ذلیل ہوئے قرآن کو چھوڑ دینے کے لیے. آج بھی اپنا قرآن اس کے نزول کے مقصد میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہی ہے، قدرت ان کے پاس وہی ہے جو پہلے کبھی تھی، وہ دوبارہ عروج عطا کرے. لہذا ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھ کے سن رہی ہیں، وہ گھروں میں نمازیں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. نمازوں کے ساتھ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے کا معمول بنائیں. اور اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو خواتین میں جو پڑھنا جانتی ہیں وہ پڑھانے کا نظام کریں. بڑے حضرات اگر ان کو پڑھنا نہیں آتا ہے مدرسے میں شعبہ بالغان کا نظام بنائے. فجر بعد عشاء بعد بڑی عمر کے لوگ آ کر کے بیٹھ کے پڑھیں، سیکھیں. 7 سال کی عمر کا ہو جائے بچہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کا حکم کرو اسے. 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مارو. اب نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ رکعت باندھ کے ثنا کے بعد قرآن، سورہ فاتحہ، اور فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت، سورہ ناس، سورہ فلق، اخلاص، سورہ لحق، سورہ نصر، سورہ کافرون، کوئی ایک سورت. اب اسے یاد ہی نہیں ہے. 7 سال کی عمر میں یاد ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرو. ہمارے بچے مکتب میں جاتے نہیں، ماں باپ بھیجتے نہیں، اور کہیں ایسے مدرسے قائم ہیں تو تعاون تو بہت دور کی بات، لوگ اسے اچھی نگاہ سے دیکھتے نہیں. اس کے بارے میں منفی باتیں کرنا، افواہوں کو پھیلانا، لوگوں کو ادارے سے اعتماد کو مجروح کرنا، ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی کتاب کے ساتھ یہ ظلم ہوتے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں. ہمیں نیست و نابود نہیں کیا، یہ نبی کی دعاؤں کے صدقے میں بچے ہوئے ہیں. ورنہ تو ہم نے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا. ایک تو ہمیں خود قرآن پڑھنا ہے، اور دوسرا یہ جو قرآن پڑھانے کے مراکز ہیں جن کو ہم مدارس مکاتب کہتے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی. مسلم سماج میں ان مدارس کی مکاتب کی حفاظت ہر ایک کی ذمہ داری ہے.
ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اس کو قائم نہیں ہے کسی آبادی میں تو قائم کرنا ہے، قائم ہے تو اس کو مضبوط کرنا ہے، مستحکم کرنا ہے، اس کی ضروریات کا خیال کرنا ہے، اور اپنے تمام بچوں اور بچیوں کو قرآن دیکھ کر پڑھنا سیکھنے کے لیے بھیجنا، جسے مکتب کہتے ہیں، اور ایک آدھ بچے کو خاندان کے قرآن کا حافظ بھی بنا، تاکہ ہمارے اعمال کی وجہ سے اگر جنت میں نہیں جا سکے تو وہ حافظ قرآن بچہ خاندان کا، اس کو اللہ تبارک و تعالی 10 جہنمیوں کو جنت میں لے جانے کا اعزاز دیں گے، اس بچے کے انتخاب میں بھی شمار ہو سکتا ہوں، خاندان کے ایک بچے کو حافظ بھی بنانا چاہیے کم سے کم، اور قرآن دیکھ کے پڑھنا یہ تو ہر ایک کو آنا ہے، کسی کو نہیں آ رہا ہے تو وہ پتہ نہیں کیسی زندگی گزار رہا ہے، لعنت ہے اسی زندگی، قرآن نہیں پڑھنا آ رہا ہے، اس کا نام عبد الرحمن اور اس کا نام جو ہے محمد کفیل زید، یہ سب نام ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، کاہے کا مسلمان؟ اس لیے سب سے بڑی دولت دنیا میں ہمارے پاس اللہ کے کلام کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جز موجود، اس کی ذات سے نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے خود فرمایا اے مزمل راتوں میں کھڑے ہو کر کے نازل شدہ حصہ قرآن کا پڑھا کرو اور ترتیل سے پڑھا کرو، الٹپ نہیں، جیسے اس کے پڑھنے کا قانون ہے، قاعدہ ہے، اس کے مطابق پڑھو، کیوں پڑھو کی وجہ بتائی، کا قولا ثقیلا، بڑا بوجھل بڑا وزندار کلام آپ کے اوپر نازل کرنے والے، اس وہ بوجھل وزندار کلام کے برداشت کرنے کی طاقت اگر آپ کے اندر آنی ہے، آپ کی روح مضبوط بننی ہے تو نازل شدہ حصے کی تلاوت رات میں کھڑے ہو کر کے کرو، تاکہ اس کو اٹھانے کی طاقت پیدا ہو۔ نبی کو یہ حکم دیا گیا، ہم بھی تلاوت کریں گے تو روح مضبوط ہوگی، چہرے پر روب آئے گا، زبان اثر پیدا ہوگا، کوئی غیر غلط نیت سے بھی سامنے آئے گا تو چہرے کو دیکھ کر کے سہم جائے گا، ویسا روب اللہ دے قرآن کے پڑھنے والے کے چہرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سے برکت حاصل کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی ذات سے نکلا، یہ ہمارے گھروں میں رکھا ہے تو پڑھنے کے لیے رکھا ہے، اس کی تلاوت کرے، نہیں آتا ہے تو سیکھے، اور سیکھنے کے لیے مدرسہ موجود، بڑی عمر کے لوگوں کے لیے طالبان قائم ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو کرنا چاہیے، مستورات کے لیے الگ سے نظام پردے کا جہاں معلمات ہو وہ نظام بھی ہونا چاہیے، اور باقی 10 سال سے کم عمر کے بچوں اور بچیوں کے لیے مکتب ہے، اور یہ مدرسہ ہے حفظ کرنے والوں کے لیے اور ناظرہ پڑھنے والوں کے لیے، اور اس ادارے نے آپ کو ایک رزلٹ بھی پیش کیا ہے، ایک بچے کی حفظ کی تکمیل آپ کے سامنے اس حافظ قرآن بچے کو پیش کیا ہے، اور بزرگوں کے ہاتھوں سے ان کے سروں پر دستار بندھوائی ہے، یہ نتیجہ اس ادارے کا آپ کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ آپ کا اعتماد ادارے کے تئیں اور مضبوط ہو اور آپ اس کے حامی و ناصر بن کر کھڑے ہوں، اس کی مدد اور اس کی ضروریات کا خیال کریں،